کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور کہتا کب تھا رسول کو پسند رونا حسین کا، آغوش فاطمہ تھی بچھونا حسین کا، بے گور و بے کفن قیامت سے کم نہیں، صحرا کی گرم ریت پر سونا حسین کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، علاقہ بھر سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، معززین علاقہ، آج کے یہ عظیم و شان پروگرام کی انتظامیہ محترم جناب شکیل احمد ملک صاحب اور پوری ان کی جماعت اور تمام ملک برادری اور جتنے حضرات کلمے کی نسبت سے یہاں تشریف لائے ہو، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں اللہ پاک نے مجھے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، جو مجھے یہاں لانے کا واسطہ بنے حضرت مولانا جناب قاری محمد وسیم صاحب، استاد دارالعلوم نواب شاہ، الحمدللہ ان سے میرا اچھا رشتہ ہے، تعلق ہے، اور آپ حضرات بھی مسلمان بھائی ہو۔ پرسوں تک میں ان سے معذرت بھی کرتا رہا کہ طبیعت کافی علیل ہے، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں تقریباً 125 شہروں میں جانا پڑا، 125 کے قریب، دن رات پروگرام، اور اب بھی یہی سفر کا مہینہ مسلسل ایسے ہی چل رہا ہے۔ رات بھی تقریباً 2:45 بجے کے قریب پروگرام سے فارغ ہوئے، پھر سفر شروع کیا۔ اللہ پاک نے خیر و عافیت کے ساتھ آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ یہاں پہنچایا۔ دعا ہے جتنے دن اللہ پاک رکھے، میرے اندر جتنے شر ہیں اللہ پاک آپ کو ان سے محفوظ فرمائے، اور جو تھوڑی بہت اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں اللہ وہ خوبیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ شہر کی آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ سفر المظفر کا مہینہ ہے، ہماری مہاجر جو برادری ہے یہ کافی خلفشار کا شکار ہوتی ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانے، پڑھے لکھے گھرانے رسومات کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ کسی صاحب کو نیند آ رہی ہو یا صبح ڈیوٹی پر جانے کے لیے پریشان ہو رہا ہو، بے فکر ہو کے جائے۔ ایک آدمی بیٹھے گا اپنی وہی بات ہے، 1000 بیٹھے گا انشاءاللہ اپنی وہی بات ہے۔ نہ کبھی مجمع سے متاثر ہوا، نہ کبھی مجمع نے متاثر کیا، نہ کبھی مجمع سے کسی قسم کی، سوائے کبھی رمضان المبارک کے مہینے میں اس مرتبہ آنا ہوا۔ 2-3 مدارس کی ذمہ داری ہے، اسی سلسلے میں کبھی کی ڈیمانڈ نہیں الحمدللہ کی۔ اور یہ بھی آ کے نہیں کہا میزبانوں کو اطلاع کر دو جی، یہ بچھائیں، یہ کھلائیں، یہ پکائیں۔ ایک وقت کی روٹی کھانی ہوتی ہے، انسان اپنی اچھی یادیں چھوڑ کے جائے۔ جو کسی مہمان کو بلاتا ہے وہ اپنی عزت اس کے قدموں میں رکھتا ہے۔ گھر کا دال ساگ ہو، گھر کا کھانا ہو، اس میں محبت نہ ہو تو ایسے کھانے کا کیا فائدہ؟ محبت والا دسترخوان ہو، کھانے والا بھی دعائیں دیتا جائے، کھلانے والے بھی دعائیں دیتے جائیں۔
یہ پیار قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، یہ دسترخوان قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری کامیابی کا سبب بنے گا۔ تو جسے نیند آ رہی ہو، جانا چاہے بلا جھجک جا سکتا ہے۔ میں نے جو آپ حضرات سے بات کرنی ہے، ہر جمعے کے دن آپ کی مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب آپ سے وہی گفتگو کرتے ہیں۔ چہرہ بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے، بات وہی ہے جو 1400 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے دامن سے لے کر آئے اور امت کو آ کر پیغام سنایا۔ یہ پیغام سناتے سناتے حجۃ الوداع کے موقع پر بتلا دیا، پیغام قیامت تک رہے گا، پیغام سنانے والا دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم اس پیغام کو حدیث کے آئینے میں پرکھیں گے۔ حدیث تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 125 سال کے بعد کتابی صورت میں لکھی گئی۔ ایک نے کہا کہ ہم تاریخ کے آئینے میں پرکھیں گے، تو تاریخ کربلا کے واقعے کے 300 سال بعد لکھی گئی، اور سب سے پہلے تاریخ لکھنے والا لوط بن یحییٰ جو کربلا کے واقعے کے 40 سال کے بعد پیدا ہوا۔ ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد یہاں آنا ہوتا ہے، ایک نئی تبدیلی ہوتی ہے، تو 40 سال کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہوگی۔ جو کربلا کے واقعے کے دوران زندہ ہوں گے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں گے یا مر چکے ہوں گے، یا ان میں سے ایک آدھ بچا ہوگا۔ اب یہ 30-35 سال 40 سال کی عمر ہوتی ہے، حافظہ کمزور، نگاہ کمزور، سماعت کمزور، گھٹنوں میں درد ہے، تو انسان کی وہ حالت نہیں رہتی جو حالت چشمدید گواہ کی ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو تاریخ کے آئینے میں اور اسلام کے ہونے والے واقعات کو تاریخ کے زیر سایہ پرکھا ہے، اور ایک گروہ نے کہہ دیا بس حدیث ہے اور قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ ہم کہتے ہیں درمیان میں واسطہ صحابہ اکرام ہے۔ جب نہ کاغذ تھا نہ قلم تھا، ان دونوں چیزوں کی قلت تھی، تو اس وقت نبی کے فرمودات کو، نبی کے فرمان کو سینے پر لکھنے والے صحابہ اکرام تھے۔ اگر ان کو درمیان میں سے نکال دو تو دین مکمل نہیں رہتا۔ پیغمبر کی جوانی کے، بڑھاپے کے، تبلیغ کے، اعلان نبوت کے، قرآن کے اترنے کے، قبلے کے تبدیل ہونے کے، معراج کے، نزول وحی کے، ہجرت کے، نبی کی شادیوں کی، بیٹیوں کی شادیوں کی، نبی کے ہر عمل کے گواہ اللہ نے صحابہ کو بنایا ہے۔ ہم نے سنا، انہوں نے دیکھا، ہم نے پڑھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے ساتھ زندگی گزاری، ہم ان کو کیسے فراموش کر سکتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور حضور سے مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلہ بتلا دیا، کہنے لگی اگر مجھے دوبارہ مسئلے کی حاجت ہو تو کملی والے میں کہاں ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر تجھے دوبارہ کوئی مسئلہ درپیش ہو، میں تجھے نہ ملوں تو میری عائشہ کے پاس آ جا۔ گاؤں دیہات سے جوان آئے، حضور یہ مسئلہ ہے، اگر دوبارہ مسئلہ درپیش ہو آپ کے پاس آئیں، آپ نہ ملے تو کہاں جائیں؟ فرمایا میرے صدیق کے پاس چلے جائیں۔ ساری امت کے ایمان والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو، ساری امت کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ صدیق تیری اور میری قرابت داری اتنی ہے، جو نبوت کے سینے کے اوصاف تھے اللہ نے سارے سینے میں تیرے منتقل کر دیے، فرق صرف اتنا ہے میرے سر پہ تاج نبوت ہے، تیرے سر پہ تاج نبوت نہیں ہے۔
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تیرے سر پر اللہ نبوت کا تاج سجاتا۔ یہ وہ القاب ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں اپنے صحابہ کرام کو دیے۔ آج امت صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا سہارا نہیں لیتی، موبائل کا سہارا لیتی۔ اور اس وقت اتنی گمراہی اس موبائل سے پھیل رہی ہے، میں منع نہیں کرتا، ضرورت ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ حضرات کے پاس ہے، لیکن اسے سر پر نہ سوار کرو۔ دکان پہ جا رہے ہیں ہاتھ میں ہے، باتھ روم جا رہے ہیں ہاتھ میں ہے، نہانے کے لیے جا رہے ہیں ہاتھ میں ہے، رکھا ہوا ہے۔ روٹی کھاتے وقت سالن میں روٹی کا ٹکڑا نہیں جا رہا، موبائل جا رہا ہے، یہ ہاتھ کے اندر ہے۔ گاہک کھڑا ہے، نقصان ہو رہا ہے، یار کا میسج سن رہے ہیں، یہ بہت بڑا ڈاکو ہے۔ انگریز نے 200 سال حکومت کی ہے انڈیا میں، بر صغیر میں، مسلمانوں کے پاؤں کو ہلا نہیں سکا، تھک ہار کے منہ کالا کر کے ہندوستان سے چلا گیا۔ اور 200 سال تک اس کا مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ علماء حق تھے بھائی۔ پوری دنیا کا کفر، یہود و نصارہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے انہیں کوئلوں پر لٹایا، سولی پہ لٹکایا۔ 9 میل کے اندر ہندوستان میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ 40 علماء کرام کو ایک ایک وقت لقمہ حویث کا بنایا، کچھ نہ کر سکے۔ اور اس دور سے ابو جہل اینڈ کمپنی سے لے کر آج تک علماء کرام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جتنے مارتے ہو اللہ اتنے ہی کھڑے کر دیتا ہے۔ اور ان کا پلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے صدقات اور خیرات۔ گاؤں دیہات کا ماحول نہیں ہے جہاں گندم اور چاول کی فصل آتی ہو، رمضان المبارک آئے گا، کوئی 100 روپیہ فطرانے کا دے دے گا، کوئی 500 روپیہ دے دے گا، کوئی زکوٰۃ کے پیسے دے دے گا، پھر دینے کے بعد بھی رسید دو جی۔ اگر آپ ان کا مالی طور پر حق ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی حق ادا کرنے میں پیچھے نہیں ہے۔ باپ میرا مرے پریشان یہ ہوتے ہیں، نہلانے کے لیے یہ آتے ہیں، کفن پہنانے کے لیے یہ آتے ہیں، قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے یہ آتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مجھے معاف کرنا، کلخانیوں کے اندر وہ چیوں پہ پڑا جا رہا ہوتا ہے، پان اور منہ میں چل رہا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں آنے والے بھی معاف کرنا پھر معاف کرنا، پتہ نہیں وضو کے ساتھ آتے ہیں یا کیسے آتے ہیں۔ یہ کون سی تعزیت ہو رہی ہے؟ گو تکیے لگے پڑے ہیں اور آ کے بیٹھے ہوئے ہو، اخبار پڑے ہوئے ہیں، اور ایک کونے کے اندر ایک امت کا سب سے غریب اور پریشان طبقہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ خوشی میں کوئی انہیں نہیں بلاتا، بیٹے کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں کبھی آپ نے دیکھا دولہے کی بارات کے آگے بیٹھ کے یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں؟ قرآن تو آیا مردوں کے لیے، قرآن تو آیا غمی کے لیے، خوشی کے لیے تھوڑی آیا۔ بیٹے کا ولیمہ ہے، سینکڑوں دیگیں پک رہی ہیں، کبھی مدرسے والوں کو دعوت دی کہ گلی کا جمردار تو مدعو ہے، دعوت پہ آ رہا ہے، آؤ مدرسے والوں تم بھی آؤ، یہ ایک ٹیبل 12 آدمیوں کی کرسیوں کا ٹیبل یہ تمہارے لیے لگا، یہاں کے بیٹھ جاؤ۔ اس سے بڑا قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہوگا؟ انڈیا کے اندر میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پہ فلم بن رہی ہے، جو گھر کے اندر تیری میری بیٹی روزانہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے فلم بناتی ہے، اس پہ دکھ نہیں ہوتا تجھے؟ جو اما عائشہ کی عزت کو تار تار گھر کے آگے شیشے کے آگے کھڑی ہو کے کرتی ہے، اس پہ دکھ نہیں ہے؟
اگر وہ ایمان والا نہیں تو یہ ایمان والی ہے، جسے سر کا دوپٹہ پسند نہیں، گلے میں سینے پہ چادر پسند نہیں، ماتھے آنکھوں میں حیا پسند کوئی نہیں، پازیب پہن کے چھن چھن کرتی چل رہی ہے، جس نے باپ کی غیرت کا جنازہ نکال دیا، یہ عائشہ کی حبدار ہے؟ ہم صحابہ کے وفادار ہیں، ایک بھی صحابی کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی زندگی کا لمحہ، کوئی اس کی پیاری شباہت کو اپنانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ شکر کرو عمر کو اللہ نے وقت پہ اٹھا لیا، اگر آج زندہ ہوتا تو تیرے میرے میں سے کوئی بھی نہ بچتا۔ عمر رات کو درہ لے کے کیا چوکیدارہ اس لیے کرتا تھا کہ میری گھر کی روٹی چلے؟ وہ دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں دیکھتا تھا محمد کی شریعت کے خلاف کوئی عمل تو نہیں ہو رہا۔ ایک طرف تم پڑھتے ہو کہ عمر دروازے پہ کھڑا ہے تو ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، تو عمر رات کو دروازے پہ باتیں سنتا، تجسس کرتا تھا۔ آج جو ہمارے نواب شاہ کے بازاروں اور گلیوں میں حال ہو رہا ہے، میں تو حیران ہوں اس کی عشق پر، اس کی محبت پر، جو صبح صبح دکان میں جھاڑو دے کے گلاب کے پھول ڈال کر قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اور بعد میں ایک کتبہ لگا ہوا ہے جس پہ کپڑا مار کے رکھتا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے سادہ سنت کٹاؤ 40 روپے، اعلیٰ سنت کٹاؤ تو 100 روپیہ۔ وہ اما عائشہ پر فلم بنا رہا ہے، وہ گستاخ ہے، تو حبدار ہے؟ میں تجھے نبوت کی پگڑی کا چوکیدار کیسے سمجھوں؟ میں ختم نبوت کا تجھے محافظ کیسے سمجھوں؟ تو پیسے لے لے کے سنت کو ذبح کر رہا ہے۔ دارالعلوم تمہارے قریب ہے، مولوی صاحب سے جا کے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا کہ جو میں نے یہ لکھ کے لگا رکھا ہے، اسے دیکھ کر میرا رب راضی ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے؟ لعنت آ رہی ہے، رحمت آ رہی؟ اور جو تم جا کے بیٹھتے ہو اور کہتے ہو کہ اعلیٰ کریم لگانا، ذرا ریزر کو دھو لینا، ڈیٹول میں صاف کر لینا، جب یہاں اس طرح چلتا ہے، خدا تمہیں توفیق دے روزہ انور پر جانے کی، وہ کملی والا تمہارے سے پوچھتا ہے تجھے شرم نہیں آئی؟ یہاں اس طرح چلا کے آیا ہے، تو نے چہرے پہ نہیں چلایا، میرے سینے پہ چلایا۔ پتہ نہیں آپ کا یہ پہلا جلسہ ہے یا ہر سال جلسہ، ہمارے میں تبدیلی کتنی آئی؟ ابھی خیرات کی دیگیں کھڑکیں گی، ہماری حیثیت چاولوں تک ہے؟ ہمارے ایمان کی انتہا اور ہمارے ایمان کی قیمت ایک چاولوں کی پلیٹ ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس پاڑے میں، اس گلی میں پروگرام کرنے کا موقع ملا، ورنہ مسجد میں ہوتا تو دیوبندیوں کی مسجد میں دیوبندی آتے۔ اس پاڑے میں بریلوی بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے، اہل تشیع بھی ہوں گے۔ میں اس ملک برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس محلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ یہاں وہ بھی بیٹھا ہے جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، یہاں وہ بھی بیٹھا ہے جس نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا۔ اپنے ایمان کو امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں نہ ماپو، اس پیمانے میں نہ ماپو اپنے ایمان کو، اپنی سوچ اور اپنی فکر میں اپنے ایمان کو ماپو۔ کیا جو اس وقت میری زندگی کا عمل ہے، یہ عمل میری اندھیری قبر کو روشن کرے گا؟ جسے مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے 5 وقت کی اذان سن کے خدا یاد نہ آیا، اسے فرشتے کے کہنے پہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اس وقت خدا یاد آئے گا؟ حضرات فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، پورے گھر کے اندر جنازے کی چرپائی کوئی نہیں ملی، سگا باپ مرا، پلازا چھوڑ کے جا رہا ہے، مکان چھوڑ کے جا رہا ہے، دکان چھوڑ کے جا رہا ہے، رقبہ چھوڑ، پھٹے منہ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے مسجد سے چرپائی لاتے ہو، چندے کی چرپائی، لوگوں کے پیسے اکٹھے کر کر کے مسجد کے چندے سے لاؤ جی مسجد کی چرپائی بنانی جنازے کی۔ گھر کے کمبل ختم ہو گئے، جو باپ نے جہیز کے اندر 8 بستر دیے تھے، چادر ختم ہو گئی،
کلمے والی چادر وہ بھی چندوں کے پیسوں کی اکٹھی کر رکھی. کلمے والی چادر میت کے منہ پہ ڈالیں گے جی ثواب ملے گا. کلمے کی چادر منہ پر ڈالنے سے ثواب ملے گا. زبان کھول کے دے, کبھی زندگی میں زبان پہ کلمہ آیا؟ کلمہ شہادت کے نعرے لگ رہے ہیں. جس کا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے اس سے بھی پوچھو کبھی زندگی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ کیا ہو گیا؟ تم نے دین کو سمجھ کیا رکھا؟ لاکھوں کا سامان دکان کے اندر ہے, 2000 کی چرپائی باپ کے لیے نہیں بنا سکتا؟ ہمارا تو اتنا بیڑا غرق, معاف کرنا, ناراض نہ ہونا, اور ناراض ہو بھی تو میں آپ سے بڑا ہوں الحمدللہ, لیکن جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میرے سے بڑے, یہ بچوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں, مجھے اس لب و لہجے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس چرپائی پہ ماں مرتی ہے, ابو مرتا ہے, باپ کے جنازہ اٹھنے سے پہلے وہ چرپائی تو نکال کر دہلیز میں رکھ دیتے ہو. جس بستر پہ مرتا ہے بیوی اس بستر پہ لیٹنے کو تیار نہیں, بیٹا لیٹنے کو تیار نہیں, بہو لیٹنے کو تیار نہیں, چاچا تایا لیٹنے کو تیار نہیں. ابو مرے تھے, بستر ناپاک ہو گیا, تجھے ظاہری ناپاکی کہاں نظر آئی؟ مولوی صاحب کو لٹاتا ہے, مولوی صاحب پتہ نہیں کتنے گھن سے لیٹے گا, کتنی مرتبہ کلمہ پڑھ پڑھ کے دریاں دھلوائے گا. بستر پہ تو لیٹتا اور لیٹنے کے بعد تیری آنکھ میں آنسو آتا, اللہ میرا ابا اس بستر پہ میرا ہے, میں اس بستر پہ لیٹ کے تیرے دربار میں اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, اللہ معاف کر دے. رب کائنات کی قسم ہے, تیری آنکھ میں آنسو آتا, عرش کے مالک کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ پیار آ جاتا. یار سوچو تو صحیح, زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ سوا 12 ہو رہے ہیں, صبح کے اٹھے ہوئے ہیں. کتنی مرتبہ کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھا,